تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز پہلے میرے پاس ایک فون آیا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کے کلپ چل رہی ہے کہ اکابر کے انتقال کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا تھا کہ آپ چونکہ حضرت کے بھتیجے ہیں، اس لیے آپ حضرت سے مراجعت کر کے بتائیں کہ حضرت کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شاید آپ نے اس کلپ کو پورا نہیں سنا ہے۔ میں نے اس کلپ کو سنا، تلاش کیا، اس کو سنا، تو حضرت کا جو مقصد تھا وہ یہ بتلانا تھا کہ اکابر کے علوم سے جتنا فائدہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ جو کتابیں تصنیف کرتے ہیں ان سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے بعد والوں کو، اس لیے کہ براہ راست کسب فیض کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور بعد میں ان کی کتابوں سے کسب فیض کرنے والوں کی تعداد بے انتہا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی مقالہ نگاروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ آج سے پہلے میں نے کوئی مقالہ نہیں لکھا، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، یہ ان کا فیض ہے کہ میں بھی چند سطور لکھنے کے لائق ہوا۔ میں نے اس مقالے کو لکھنا شروع کیا تو 40 صفحات پر مشتمل مقالہ آیا، لیکن اس کے بعد تلخیص کرتے کرتے 23 صفحات پر مشتمل مقالہ میرا موجود ہے، اور میرا جو موضوع ہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور علم کلام ہے۔ تو میں اس کی کچھ تلخیص آپ کے سامنے حدرن پڑھ دیتا ہوں، ترتیلاً یا تدویراً نہ پڑھ کر کے حدرن پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا میدان جو ہے وہ قرات ہی ہے، لوگ مجھے قاری کے نام سے ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق علم کلام سے محض مناظرانہ مہارت یا جدلی جوش کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ایک راسخ علم شعور، گہری فکری بصیرت اور حکیمانہ طرز نظر کا مظہر تھا۔ ان کے نزدیک عقیدہ محض موروثی عقیدت یا جذباتی وابستگی کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک شعوری یقین ہے جو عقل سلیم اور نصوص قطعیہ کے حسین امتزاج سے پروان چڑھتا ہے۔ اسی اعتدال پسند منہج کے تحت انہوں نے قادیانیت اور دیگر فطرہ انگیز نظریات کا علمی سطح پر ایسا مضبوط رد پیش کیا جو محض وقتی دفاع نہیں بلکہ امت کے فکری تحفظ کی دائمی بنیاد ثابت ہوا۔ تحفظ عقیدہ کے میدان میں ان کی خدمات علمی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ انہوں نے جہاں مناظرات، علمی رسائل اور تدریسی مجالس کے ذریعے فکری رہنمائی فراہم کی، وہیں عملی میدان میں بھی دین حق کی ترجمانی نہایت جرأت، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کی۔ ان کا طرز استدلال جذباتی ہیجان سے پاک مگر ایمانی حرارت سے بھرپور ہے، منطقی استحکام کے ساتھ روحانی تاثیر کا حسین امتزاج رکھتا ہے۔ علامہ کشمیری کے یہاں علم کلام محض ایک نظری فن نہیں بلکہ ایک زندہ، متحرک اور فعال فکری نظام بن کر سامنے آتا ہے جو شبہات کا ازالہ ہی نہیں بلکہ قلوب کو یقین، طمانینت اور فکری استحکام عطا کرتا ہے۔ وہ اختلاف کو انتشار کا ذریعہ نہیں بلکہ علمی ارتقاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بشرطے کہ وہ تہذیب، وقار اور علمی حدود کے دائرے میں ہو۔ یہی بصیرت انہیں محض عالم یا مدرس نہیں بلکہ مفکر امت اور محقق کلامی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ ان کی کلامی تحریرات میں توحید، رسالت، ختم نبوت، صفات الہیہ، تقدیر اور مسئلہ نبوت جیسے بنیادی موضوعات محض تدریجی انداز میں نہیں بلکہ عملی معنویت کے ساتھ زیر بحث آتے ہیں۔ ان کی دلیل میں گہرائی، اسلوب میں وقار اور فکر میں سنجیدگی نمایاں ہوتی ہے جو قاری کے دل اور ذہن دونوں کو متاثر کرتی ہے۔
اور اسے فکری اطمینان بھی عطا کرتی ہے۔ اگر آج کے اہل علم ان کے منہج تحقیق، طرز استدلال اور روحانی شعور کو اپنے فکری نظام کا حصہ بنا لیں تو علم کلام محض درسگاہوں کا مضمون نہیں بلکہ امت کی فکری حیات کا مضبوط ستون بن سکتا ہے، اور یہی علامہ کشمیری کی علمی زندگی کا سب سے عظیم اور پائیدار پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علمی ورثے سے صحیح طور پر فیضیاب ہونے، ان کے منہج کو اپنانے اور دین حق کی خدمت میں اسی فکری روشنی کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔